کر سکتے ہیں, کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ 105 جج گئے تو امید یہ تھی کہ بڑے میرٹ پہ تقرریاں ہوں گی اور ہم آگے چلیں گے پروسیس میں. اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو تقرریاں ہونے جا رہی تھیں وہ نام پہلے جو ہے اس کو پبلش کرنا چاہیے تھا, تاکہ اس کے بارے میں لوگوں کو بھی پتا ہوتا کہ یہ اپارٹمنٹس ہونے جا رہی ہیں اور باقی حضرات جو ہیں ان کو بھی پتا ہوتا کہ یہ ان کے اوپر جو بھی کسی کو اعتراضات ہیں وہ سامنے آ سکے. اب جب اعتراضات پہلے ہم آپ نام پبلش نہیں کرتے تو نام اپارٹمنٹس کے بعد ہی آئیں گے آپ کے سامنے, تو پھر ہی ہوگا. اب ان تقرریوں میں سے بڑی معذرت کے ساتھ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کل تقرریاں 9 وکیلوں کی ہوئی ہیں ہائی کورٹ سے, پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں, باقی بھی وہاں پر بھی جو بلوچستان میں بھی اعتراضات سامنے آ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی میرٹ کے بجائے ایتھنک بیک گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ تقرریاں کی گئی ہیں. سندھ میں منیر ملک صاحب نے اور کرد صاحب نے جو ہے وہ اعتراضات کیے ہیں, رشید رضوی صاحب نے اعتراضات کیے ہیں. یہاں پر بڑی میں معذرت سے کہوں گا کہ 9 وکیل اپوائنٹ ہوئے ہیں, 9 میں سے 4 یا 5 وکیل جو ہیں وہ پروفیشنل گروپ حامد خان صاحب کے سیاسی گروپ سے جو کہ لائرز موومنٹ میں ایکٹیو تھے ان کو اٹھا کر کے ہم نے جو ہے وہ وکیل بنا دیا. بالکل ڈسکوالیفیکیشن ہے, کیونکہ آپ ایک گروپ کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ کیا کریں گے, آپ ڈویژن قائم کر دیں گے, پولیٹیکل ڈویژن قائم کر دیں گے ہائی کورٹ میں. اگر آپ کا کام کیا ہے, ہائی کورٹ میں تقرریاں آپ نے کرنی ہے جو لائرز ہیں, پروفیشنل وکیل ہیں, جو سارے میرٹ سے. یہ تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے, کسی پارٹی کا ہو, مسلم لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کے سارے جج اٹھا کے باہر بول دیے تھے آپ نے, پیپلز پارٹی کا ایک وکیل نہیں آ سکتا. آپ پارٹی افیلیشن کی وجہ سے کسی کو رد نہیں کرتا. پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کا وکیل ہو یا جماعت پیپلز پارٹی کا وکیلوں کو آپ نے 2 بار اٹھا کے باہر بیٹھ دیا. آپ بات نہیں سمجھے, ان پر اعتراض یہ رہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. ان کی جو بھائی ان کا قانونی اور پیشہ ورانہ مہارت نہیں تھی. سر جی بات یہ ہے, یہاں پر ہم مطالبہ کرتے ہیں ڈی کے تحت آپ کا اتنے زیادہ جنوں کا مسئلہ ہے, یہ بات کہتے ہیں اس کے مطابق جو اپنے اپنے جج مقرر. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ آپ نے جمہوریت کے مطابق جج مقرر ہونے چاہیے تھے. ہم نے تو آپ نے بھی کیا. اب بھی بڑی اپارٹمنٹس صاحب کے وکلا کی تحریک سے الگ رہے ہیں, آپ مخالف رہے ہیں, تو آپ نے مخالفین کو مقرر نہیں ہو سکتے جج. کیوں نہیں مقرر ہو؟ وہی مقرر ہو رہے مجھے اتنا بتائیں کہ جج کا کیا معیار کیا ہوتا ہے. جج کا سر معیار یہ ہونا چاہیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ریکگنائز, اس کی انٹیگریٹی ریکگنائز ہو, اس کی امپارشلٹی ریکگنائز ہو, اس کی جو پروفیشنل قابلیت ہے وہ ریکگنائز ہو. میرے خیال میں ان میں بہت سے پروفیشنل کے جی امپارشلٹی کا جج تو امپارشل. آپ دیکھیں سوٹو میئر ابھی امریکہ میں سپریم کورٹ میں جج اپوائنٹ ہوئی ہیں, آپ ذرا ان کی ہیئرنگ سنیں کہ کیا کیا اعتراضات ہوئے. اب اس میں اب یہ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, ان میں ایک جیسا وہ ہیں جو نون جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں, ان کے اینٹی وومن رائٹس کے اوپر, اینٹی منورٹیز ان کو اٹھا کے لگا دیا. ان کی ایک رپورٹڈ ججمنٹ جج ایسے نہیں ہونا چاہیے جن سے ہر طبقہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ COT کے تحت ہونے چاہیے. لیکن آپ کی بحث صرف ایک بات ہے, شامی صاحب آپ COT کے تحت ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. مطالبہ کرتے ہوئے آپ جب اس کے تحت جو نہیں ہوئے تو لوگوں ان کی مذمت نہیں, تو ہم ان سیاسی تعصبات کی بنیاد پر کسی کی مذمت نہیں کر سکتے. دیکھیے ایک آدمی ایک یہ مثلا ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہے, انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف مقدمہ لڑا, اپنا الیکشن لڑا اور ہار گئے. اس کے بعد جج مقرر ہو گئے. بھٹو صاحب سے دور میں بھی جج رہے, چیف جسٹس رہے. کسی پارٹی سے تعلق رکھنا ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. یہ بات صحیح, مطلب کچھ اس میں انکمپیٹنٹ لوگوں کو اس لیے لگانا کہ ان کی کسی خاص سیاسی پارٹی سے یا گروپ سے وابستگی ہے, وہ قابل اعتراض ہے کہ نہیں اعتراض ہے. اور یہ ہمارا کیس ہے. نہیں آپ کا کیس جو بھی ہے عدالت جو ہے وہ عدالت کو معمولی ادارہ نہیں ہے. ایک غریب آدمی, عام آدمی کہتا ہے آپ سے لڑائی ہوتی ہے, کہتا ہے میں عدالت میں چلا جاؤں. جی بالکل.
یہ ایک یعنی اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ وہاں مجھے انصاف. اگر عدالت میں کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے یہ شبہ ہو کہ انصاف پوری طرح نہیں ملے گا تو یہ ملک کی بدقسمتی, قوم کی بدقسمتی. آپ کو یہ چاہیے کہ جو فورمز ہیں وکلاء کے باہر ہے یا دوسرے فورمز ہیں وہ اپنے اعتراضات جو ہے سنجیدگی سے, آپ تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی تنقید کر سکتے ہیں, فیئر کمنٹ ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ اس کا ایک آدمی جو ہے اس نے کتنے مقدمے کیے ہیں, کیا اس کی اسٹینڈنگ ہے, کیا اس کی یہ ساری چیزیں منظر عام پر لانی چاہیے. یہ منظر COD کی طرف تو یہ نہیں جائیں گے کیونکہ ان کا وہ مسئلہ نہیں ہے. نہیں آپ دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے, مسلم لیگ نون کا مطالبہ رہا کہ COD امپلیمنٹ کرے, COD کرے. اب جب ججز کی اپوائنٹمنٹ آئی ہے اب کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ COD. کیا یہ ہونا چاہیے کہ جو چیف جسٹس جو نام سجیسٹ کرے ان کو پہلے پریس میں دے دے تاکہ ان پر خیال آرائی ہو جائے. پہلے فورم کریٹ کرے نا. گورنر صاحب نے سیریس اعتراضات کیے ان ناموں کے اوپر جو اخباروں میں بھی چھپا, اور یہ گورنر صاحب کے اعتراضات میں اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں آپ نے پہن دیا. پھر کنسلٹیشن کہاں رہ گیا؟ نہیں کنسلٹیشن تو ختم ہے. کنسلٹیشن تو ججز کیس میں انہوں نے بتا دی ہے نا. کنسلٹیشن کا مطلب یہ نہیں کہ گورنر کی مرضی چلے گی, نہیں, لیکن یہ جسٹس کی مرضی چلے گی. مرضی نہیں چلے گی. لیکن گورنر کے جو اعتراضات ہیں وہ پبلک کرنے کو کہے آپ پبلک کریں. یہ ہونے چاہیے پبلک, تاکہ پتہ چلے کیا ہے. میرے خیال میں گورنر صاحب کو اپنے اعتراضات آپ جائیں اور وہ نہیں, میں لکھوں گا گورنر پبلک کریں. اور آج کا پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے.